السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، محظورات احرام کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں ممنوع ہیں، جن کا کرنا جائز نہیں ہے۔ احرام سے مراد یہ ہے کہ جس وقت آپ حج یا عمرے کی عبادت میں شامل ہو گئے، اس سے مراد یہ احرام ہے۔ یعنی اگر آپ نے کپڑے پہن لیے ہیں اور اگر آپ میقات پر نہیں پہنچے ہیں تو جب تک آپ میقات پہ پہنچ کے تلبیہ نہیں پکار لیتے اتنی دیر تک آپ حج یا عمرے کی عبادت میں شامل نہیں ہوئے، پابندیوں سے ابھی تک آزاد ہیں۔ جس وقت آپ نے میقات پر پہنچ کر تلبیہ پکار لیا، لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم عمرتن و حجن یا لبیک اللہم حجن، اکیلے عمرے کی نیت ہو یا اکیلے حج کی نیت ہو یا تمتع کی نیت ہو یا قران کی نیت ہو، جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پکار لیا تو گویا آپ اس عبادت میں داخل ہو گئے۔ اس وقت پھر آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ پابندیاں کیا ہے؟ بالوں کا کٹوانا نمبر 1، نمبر 2 ناخنوں کا کٹوانا، نمبر 3 سلا ہوا کپڑا، یعنی قمیض کی شکل میں، شلوار کی شکل میں، پینٹ وغیرہ کی شکل میں یہ پہننا ممنوع ہے۔ اور اسی طرح براہ راست اگر آپ اپنے سر کو ڈھانپ لیتے ہیں وہ بھی ممنوع ہے۔ اور اس طرح 5ویں چیز ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ اور 6 چیزیں ہیں، چھٹی چیز ہے جان بوجھ کر شکار کرنا یا شکار کی مدد کرنا۔ 7واں ہے منگنی وغیرہ کرنا یا نکاح کرنا۔ اور اسی طرح 8ویں چیز ہے، یعنی ممنوع اشیاء میں سے، ممنوع کاموں میں سے جمع کرنا۔ اور 9ویں ہے کہ بوس و کنار کرنا اپنی زوجہ محترمہ سے، اگر وہ حج میں اس کے ساتھ ہے تو۔ یاد رکھیں پہلی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں تو کوئی فدیہ نہیں ہے، بس صرف یہی ہے کہ توبہ کی جائے۔ بالوں کا کاٹنا غلطی سے اگر ہو گیا ہے، ناخن کاٹ لیے ہیں، لباس پہن لیا ہے، سر کو ڈھانپ لیا ہے، اس طرح یعنی چھتری کے ساتھ استعمال کر کے سر کو ڈھانپنا، سایہ لینا، وہ نہیں ہے۔ بس کے اندر بیٹھنے میں وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح خوشبو وغیرہ استعمال کرنا، ان کے اندر فدیہ وغیرہ نہیں ہے، اس میں سے توبہ ہے۔ اور دوسری ایک ہے، چھٹی چیز ہے کہ شکار وغیرہ کرنا، جو کرے گا اس کو بدلہ دینا پڑے گا اسی لحاظ سے، جزاؤہ مثلہ، جیسا اس نے شکار کیا اسی کے مطابق اس کو سزا ملے گی، جرمانہ گویا ہوگا۔ اور تیسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جمع کی صورتحال ہو گئی ہے تو اس میں تو وہ اس کا حج یا عمرہ باطل ہو جائے گا، کوئی فدیہ وغیرہ دینے سے حج یا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا چوتھی بات یہ ہے کہ جرمانہ وغیرہ سے بات جو بن جاتی ہے نا، وہ چیزیں ہیں جو جمع کے علاوہ ہیں۔ بوس و کنار سے بھی ہے، دم وغیرہ دینا پڑے گا، لیکن اگر جمع کر لیا ہے تو حج یا عمرہ باطل ہو گیا ہے اور اس کو آئندہ حج اور عمرہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔